بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب 19 اقبال المحیض و ادبارو، یعنی حیض کا آنا اور جانا۔ اس باب کے ابتدا میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور عورتیں حضرت عائشہ کے پاس ڈبیا بھیجتیں، اس میں روئی ہوتی، جس میں زردی ہوتی، تو وہ کہتی کہ جلدی مت کرو یہاں تک کہ سفید روئی دیکھو، جس سے مقصد حیض سے پاک ہونا تھا۔ اور حضرت زید بن ثابت کی بیٹی کو اطلاع پہنچی کہ عورتیں رات کے وقت چراغ منگواتیں، طاہر کو دیکھتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ عورتیں ایسا نہیں کیا کرتی تھیں، اور اس نے ان کی یہ بات معیوب سمجھی۔ حدیث نمبر 320۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ابو حبیش کی بیٹی فاطمہ کو خون استحاضہ آیا کرتا تھا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں، پس جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب بند ہو جائے تو نہائے اور نماز پڑھ لے۔ تشریح: امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھ کر سابقہ اعتراض کا ایک تیسرا جواب دیا ہے، نیز ایک اختلافی مسئلہ بھی حل کیا ہے۔ ان کے نزدیک اس خیال کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے نہیں ہوتی کہ حالت طہر کے متعلق یقین حاصل کرنے کے لیے روئی کا پھایا رکھ کر دیکھا جائے، اور یہ کہ جب تک روئی بالکل بے داغ نہ ہو حالت حیض ہی کا حکم قائم رہے گا۔ یہ ایک روایت ہے کہ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس روئی کا پھایا بھیجا کرتی تھیں، اور وہ انہیں منع کرتیں کہ جلدی نہ کرو۔ جیسا کہ یہ بھی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ایسا نہیں کیا کرتی تھیں کہ چراغ لے کر طہر کے متعلق یقین حاصل کریں۔ دونوں روایتیں موطا امام مالک میں ہیں۔ موطا امام مالک کتاب الطہارہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایتیں پہلو بہ پہلو رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا ہے، جس میں کوئی خاص ہدایت نہیں، بلکہ اس کے برخلاف یہ واضح حکم ہے کہ جب حیض بند ہو جائے تو نہائے اور نماز پڑھے۔ مذکورہ بالا روایتوں کے مقابل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کر کے جہاں یہ اختلافی مسئلہ حل کیا ہے، وہاں ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ طہر و غسل پر جو ایک اور اعتراض تھا، اس کا جواب بھی دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں طہر کی تحقیق میں اس قدر توہم سے کام نہ لیتی تھیں کہ مہمہ طہر کے انتظار میں ارکان عبادت کے قیمتی اوقات ہی ضائع کر دیتیں۔ عنوان میں جو لفظ قصۃٌ ہے، اس کے معنی روئی یا کپڑے کا ٹکڑا جو اندام نہانی میں رکھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔